أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قابل قدر और قابل एहतराम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ गैर हाज़िरों के बाद आज हम हाज़िर खिदमत हैं और वजह गैर हाज़िरियों की कुछ तबीयत की अलालत रही। अल्लाह ताला से सेहत और शिफा की दुआ है, आप भी फरमाइए। अल्लाह ताला तमाम बीमार भाइयों और बहनों को सेहत कामिला आजिला और दायमा से नवाजे। आज सूरह वाक़िया का आखिरी रुकू हम पढ़ रहे हैं।
آیت نمبر 75۔ اس رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ایک قسم سے ہو رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ یہ قسم سے قبل لا زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اصل یوں ہے اقسم بمواقع النجوم، یعنی میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے یا ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ مواقع موقع ان کی جمع ہے اور یہ ظرف مکان ہے۔ موقع کا معنی گرنے کی جگہ۔ اللہ رب العزت جو قسم بیان فرماتا ہے تو اس میں کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ تم جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت پر غور کرو، اور اس کی عظمت پر غور کر کے اس کے خالق اور مالک کی عظمت تک پہنچو۔ یہ چیز جس کی قسم کھائی گئی اتنی عظیم ہے، اتنی زبردست ہے، تو اس کا خالق کیسا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، کتنی شان والا ہوگا۔ دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس قسم کے ذریعے مقسم علیہ، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس چیز پر جس مقصد کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، اس کی تاکید ظاہر کرنا مقصود ہو۔ ایک بات قسم کھا کے کہی جائے تو بڑی موقت اور مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یعنی قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ قسم کھا کر کوئی انسان غلط بات نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بات بالکل صحیح ہوگی، درست ہوگی، واضح ہوگی، پختہ اور موقت ہوگی۔ تو یہاں جو قسم کھائی گئی مواقع النجوم کی، ستاروں کے گرنے کی جگہ، اس سے مراد ستاروں کا غروب ہونا۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی عظیم مخلوق ہے یہ، ان گنت ستارے ہیں آسمان کے، اور ان کا غروب ہونا اللہ تعالیٰ کے امر سے ایک بڑا نظام ہے یہ۔ اور غروب ہونے میں جو وقت ہے اس میں کوئی تقدیم یا تاخیر نہیں ہے، ایک حیرت انگیز نظام۔ تو اتنے ان گنت ستاروں کا خالق، ان ستاروں کی منازل کا تعین اور ان کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات، کوئی تبدیلی نہیں جب سے نظام کائنات بنا۔ تو یقیناً یہ سارا نظام بڑا حیرت انگیز۔ ہمیں تو آسمان پر چند ستارے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی بڑی تعداد ناقابل شمار۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں حوض کوثر کے جو جام ہوں گے کتنی تعداد میں ہوں گے، جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی۔ اور ظاہر ہے کہ کروڑوں یا اربوں لوگ اس حوض پر وارد ہوں گے، تو بے تحاشا ان آبخوروں کی ضرورت ہوگی، پیالوں کی ضرورت ہوگی، جن میں اہل جنت کو یہ جام پیش کیا جائے۔ تو
تو یہ ایک بڑا ایک تعجب خیز اللہ تعالیٰ کا نظام، بڑی تعداد کے ستارے، ان کا طلوع و غروب ہونا، ایک ان کا بھرپور نظام اور ان کی منازل، اور پھر اتنی بڑی تعداد کا قیامت کے قائم ہونے کے وقت منتشر ہو جانا اور بے نور ہو جانا اللہ کے امر سے. تو اس سارے نظام پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خالق کیسا، کتنا عظیم، کس قدر اس کی عظمت ہے، کس قدر اس کی شان ہے. تو یہ قسم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہوں کی. یہ بڑے ستارے لاتعداد، تو کتنی جگہ ہوں گی ان کے گرنے کی، اور یہ سب اللہ کے امر اور اس کے نظام کے تابع ہیں. فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک وہ قسم ایک ایسی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو، کیسی قسم، عظیم، بڑی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بے شک یہ قسم، بے شک یہ ایک ایسی قسم، عظیم، بڑی ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اس نظام پر غور کرو. تو اس قسم سے مراد یا ستاروں کی قسم، ان کی جو منازل، ان کے غروب ہونے کی جگہیں، یہ مقسم بہی کہلاتا ہے، یا مقسم علیہ، جس چیز پر قسم کھائی جا رہی، جس چیز کو واضح کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی، اس کو جواب قسم بولتے ہیں. یعنی ہر قسم کا جواب ضروری، جواب کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا. اب آپ کہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو آگے تو بولو کیا چاہتے ہو. جب وہ کہے گا اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور ماروں گا، اب یہ جواب قسم آ گیا اور جملہ پورا ہو گیا. تو یہاں قسم آ گئی، جواب قسم بہت ہی عظیم ہے. قسم بھی عظیم ہے، جواب قسم بھی عظیم. قسم کیا ہے؟ مواقع النجوم کی، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ. یہ مقسم بھی، اور مقسم علیہ کیا ہے؟ جس پر قسم کھائی جا رہی، وہ قرآن پاک کی آگے آ رہا ہے. یا مواقع النجوم سے مراد وہ ستارے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا، اور وہ مقصد شیطانوں کا تعاقب، ان پر حملہ، انہیں جلا کر بھسم کر دینا، یا ان کو مار بھگانا. کیونکہ بہت سے شیاطین اور جن باقاعدہ ان کی کرسیاں آسمانوں پر تھیں، آسمان، پہلے آسمان کے نیچے جا کے بیٹھتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے. تو کسی بات کی خبر ان کو اگر مل جاتی، ان کے سماع سے ٹکرا جاتی، تو وہ خبر وہ اپنے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس لے کر آتے، اور اس ایک خبر میں 100 جھوٹ ملا کر آگے پیش کرتے. اس ایک سچ کی وجہ سے وہ جو 100 جھوٹ ہیں انہیں بھی لوگ سچا سمجھتے. یہ سارا نظام انتہائی باطل. تو اس قسم کے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے سزا دی. کوئی شیطان اوپر آتا ہے، سننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ستارے، شہاب ثاقب ان کا نام،
ان پر لپکتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں. تو یہ بھی ایک عظیم عمل ہے. اس عمل کا نتیجہ حفاظت دین. تو شہاب ثاقب کا کردار کیا ہے؟ دین پر کوئی الغار ہو اس کو ناکام بنانا تاکہ دین پاک صاف رہے. اب یہ شیاطین نیچے جا کر اپنے کاہنوں کو اس فیصلے کی خبر دیتے اور وہ اس میں 20 جھوٹ شامل کر کے آگے بیان کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے. تو شہاب ثاقب اس کا سد باب کرتا. اب ایسا ممکن نہیں. پہلے ممکن تھا نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل. اب بعثت ہو چکی، اللہ کے نبی آ چکے. اب لوگوں سن لو. اب آسمانوں کی خبروں کا طریق اور راستہ ان شیاطین کے ذریعے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے. اب ان ساری جو خبروں کا ایک راستہ تھا جھوٹی سچی، ان کا سد باب ہو چکا. اب آسمان سے وحی آئے گی، وحی اترے گی، اس کی تم نے پیروی کرنی. تو شہاب ثاقب، ان کا عمل، ان کے گرنے کی جگہ، یہ بھی ایک بڑا عظیم نظام، بڑے عرفہ اس کے مقاصد. تو اس لیے ان ستاروں کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہے. بڑا عظیم کام وہ انجام دیتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. جو یلغار اٹھتی ہے اور جو اس قسم کے شیاطین آگے بڑھتے ہیں ان کا خاتمہ کرنا تاکہ دین اس قسم کے دسائس سے پاک ہو اور صرف وحی الہی اس دین کا طریق بن جائے. بس دنیا میں جو علماء دین کا کام کرتے ہیں تو وہ علماء سر فہرست ہیں جو باطل کے حملوں کو رد کریں اور دین کا دفاع کریں. دین اسلام پر جو آفت اٹھتی ہے، جو الغار اٹھتی ہے، اس کا کلا کما کریں تاکہ حق آشکارا ہو جائے، حق اجاگر ہو جائے. وہ علماء زیادہ قابل قدر جو ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی حملہ ہو، کوئی آفت اٹھے تو اس دین کو اس سے بچایا جائے اور دین کو بالکل اصل شکل اور پاک صاف بنا کر پیش کیا جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں ملائکہ کے آسمان کے محافظ ہونے کا ذکر ہے اور یہ علماء جو ہیں زمین کے محافظ. آسمان کی طرف جو شر اٹھتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس شر کو ٹالتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی شر اوپر نہ پہنچ پائے. تو علماء یہ دین کے محافظ، باطل کی الغار، کفر کی الغار، اہل بدعت کی الغار جو حق پر ہوتی ہے، علماء اس کا قلع کما کرتے ہیں تاکہ حق بالکل صاف اور خالص شکل میں موجود اور محفوظ رہے. تو پھر یہ قسم بھی بڑی عظیم ہے، اس لیے اس کو عظیم کہا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم. اور بے شک یہ ایک ایسی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو تو عظیم، بہت بڑی قسم ہے. مقسم علیہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. بے شک یہ قرآن، بے شک یہ قرآن ہے کریم، انتہائی باعزت، انتہائی محترم، انتہائی پاکیزہ. کہ قرآن جو ہے یہ قرأ سے،
مقروء کے معنی میں، یعنی مصدر بمعنی مفعول، قرآن بمعنی مقروء، ایک ایسی کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے. اور واقعتاً قرآن ایک ایسی کتاب دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی اور قیامت تک پڑھی جائے گی. اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا، بمعنی مقروء، یعنی پڑھی جانے والی کتاب. ایک ایسی کتاب جس کا پڑھا جانا بھی باعث اجر ہے. فرمایا کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جو ایک حرف قرآن کا پڑھ لے اسے کم از کم 10 نیکیاں ملیں گی. اور اگر اخلاص موجود ہو، جذبہ صادقہ موجود ہو، تو اجر اس سے بڑھ سکتا ہے. یہ قرآن متعبد بالتلاوت، جس کے حروف پڑھنے کا اجر ہے، اس لیے اس کو قرآن نام دیا گیا. ایک ایسی کتاب جو مقروء، پڑھی جاتی ہے، بے تحاشا پڑھی جاتی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی بلا روک ٹوک. اور بہت ہی باعزت، رفیع القدر، رفیع الشان یہ کتاب ہے. فی کتاب مکنون، چھپائی گئی، مکنون چھپائی گئی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ کتابی شکل میں اس کو چھپا کر محفوظ رکھا گیا تاکہ کوئی اس پر دست درازی نہ کر سکے. لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک کیے ہوئے لوگ. لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، قرآن کو، مگر پاک کیے ہوئے. اب یہاں جو قرآن کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے اوپر، یہ محفوظ ہے. اور اس کو صرف پاک کیے ہوئے لوگ چھوتے ہیں، مراد فرشتے، اور کوئی چھو ہی نہیں سکتا. وہاں ان شیاطین کی خبیثوں کی رسائی نہیں ہے. تو پھر اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک کو چھونے والے پاک مخلوق ہیں اور وہ فرشتے ہیں. اس سے بعد لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو پاک لوگ چھوئیں، یعنی باوضو. مگر آپ نے سن لیا کہ اس آیت کریمہ کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہاں اس کتاب کا ذکر ہے، قرآن پاک کا، جو اوپر محفوظ اور موجود ہے. اسے پاک کی ہوئی مخلوق چھوتی ہے اور وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. تو اس موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث موطا وغیرہ میں آپ نے عمرو بن حزم کو خط لکھا تھا اور اس میں بہت سے مسائل بیان کیے تھے. بڑا طویل خط ہے وہ. ایک مسئلہ یہ تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں. اس سے استدلال ہو سکتا ہے کہ قرآن کو چھونے والے پاک لوگ ہوں، باوضو ہوں. اگر ان کو جنابت کا عارض ہے تو وہ غسل کر کے چھوئیں. مگر یہاں یہ استدلال نہیں بنتا. یہ قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں، اس سے مراد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ چھوئیں جو کفر سے پاک ہوں، شرک سے پاک ہوں، بد عقیدگی کی نجاست سے پاک ہوں. تو پھر یہ حدیث بھی محتمل ہے کئی معنی میں. اور جہاں تک مومن کی بات ہے تو وہ ہمیشہ پاک ہے، جس کی دلیل ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کو رستے میں ملے اور ابو ہریرہ موقع ملتے ہی وہاں سے کھسک کر چلے گئے اور فوراً غسل کر کے آئے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟
عرض کیا کہ مجھے جنابت کا عرضہ تھا تو میں نہانے چلا گیا کیونکہ میں ناپاک تھا. فرمایا سبحان اللہ یا باہر المؤمن لا ینجس. مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن پاک رہتا ہے. اس معنی میں اور حدیث بھی ہیں کہ مومن کو خواہ جنابت کا عارضہ کیوں نہ ہو، ایک خاتون کو حیض کا عارضہ کیوں نہ ہو، وہ پاک ہی. اسی لیے بہت سے علماء کا موقف ہے کہ چونکہ مومن مرد یا عورت ہمیشہ پاک رہتے ہیں تو قرآن پاک کو انہیں چھونا جائز ہے. مومن ناپاک نہیں ہوتا، حدیث واضح موجود ہے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ناولید الخمرہ، مجھے چٹائی لا کر دو نماز کی. عرض کیا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں. فرمایا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے چھو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے مومن مرد ہو یا عورت ہو ناپاک نہیں ہوتے، مومن پاک ہوتا ہے. اس لیے جہاں تک چھونے کی بات ہے تو چھونا جائز ہے، ہاتھ لگانا جائز ہے. تو یہ قرآن کی آیت اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آیت کریمہ اس قرآن کی بات کر رہی ہے جو اوپر محفوظ اور موجود ہے، اس کو پاک مخلوق چھوتی، یعنی فرشتے چھوتے. جو حدیث ہم نے پیش کی عمرو بن حزم کی کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک بندہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی اسانید پر بحث کی ہے. ہر سند میں کوئی نہ کوئی ضعف اور خامی، مگر اتنا شدید نہیں کہ اس کو رد کر دیا جائے. اس شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے طرق کو دیکھتے ہوئے، اسانید کو دیکھتے ہوئے اس کی صحت کا حکم لگایا. مگر وہ حدیث بھی کئی احتمالات رکھتی. طاہر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، یہ بھی تو ہو سکتا. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، جو آپ نے فرمایا تھا ابو ہریرہ سے، اور آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مانا ہاتھ سے چھو سکتی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ اس کو پاک لوگ چھوئیں، یعنی مومن مسلمان، ان کی حالت کچھ بھی ہو، بے وضو ہو تو بھی چھو سکتے ہیں، غسل کی حاجت ہو، جنابت کا عارض ہے تو بھی چھو سکتے ہیں. اس طرح حائضہ عورت بھی چھو سکتی ہے. ناپاک کون ہے؟ کافر. تبھی تو نبی علیہ السلام نے نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، آپ نے روکا کہ قرآن لے کر دشمن کی زمین پر نہ جاؤ، یہ کفار کی زمین پر. قرآن تم کہیں چھوڑ سکتے ہو، ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے، تو وہ ناپاک لوگ قرآن کو چھوئیں گے. یہ اس منع کی حکمت ہے. تو پھر خلاصہ کلام یہ کہ پاک لوگ اس کو چھوتے ہیں، وہ لوگ جو کفر سے پاک ہے اور شرک سے پاک ہے. مومن ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے، ہر حال میں چھونا جائز ہے اس کے لیے، لیکن کافر کے لیے چھونا جائز نہیں ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام نے قرآن پاک لے کر کفار کی زمین پہ جانے سے منع فرمایا. اور یہ سب جواب قسم ہے. یہ قرآن کریم ہے اور کتاب میں چھپا ہوا بالکل محفوظ، اس کو چھوتے ہیں پاک کیے ہوئے جو مخلوق ہیں، بندے ہیں، ملائکہ. اور تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی تنزیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو. تنزیل من رب العالمین، رب تعالیٰ کی طرف سے
اس کا اترنا، اس کو اتارا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اس کو اتارنے والا ہے، اور اس سے مقصود کفار و مشرکین کے باطل دعووں کا رد ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ شعروں کی کتاب ہے، کسی شاعر نے سکھائی، کوئی کہتا ہے کہ کسی کاہن نے، کوئی کہتا کسی عجمی نے آپ کو یہ قرآن دیا اور سکھایا۔ سب دعوی کا رد ہے، یہ اللہ کی تنزیل، اللہ نے اتارا ہے۔ اب اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، فرشتہ لے کر اترتا ہے، اور جب لے کے اترتا ہے تو چاروں طرف ملائکہ کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے اس کتاب کی عظمت کے لیے، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوتا ہے، اور جب لے کر پہنچتے نبی علیہ السلام تک تو ان ملائکہ کے جلوہ میں، ہجوم میں جبریل یہ کتاب اللہ کے نبی کے قلب اور آپ کے دل پر اتارتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت اللہ کے نبی کے دل میں محفوظ ہو جاتی، اس کا معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ سکھا دیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم عمل، مگر تم کیا کرتے، تمہارا رویہ کیا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کلام سے انتم مدہنون، تم بے توجہی اور غفلت کا مظاہرہ کرو گے؟ اتنی عظیم کتاب کس طرح اتری؟ عرش معلیٰ سے زمین پہ اتاری گئی، اور کس انداز سے اتاری گئی، اور تمہارا رویہ کیا ہے؟ انکار، غفلت، بے رغبتی، بے توجہی۔ اتنا عظیم کلام، الحدیث بمعنی کلام، اس کلام کے ساتھ تم لوگ مدہنون، بے توجہی برتتے ہو اور انکار کرتے ہو۔ کتنا عظیم کلام رب العالمین کا، اور کتنی شان کے ساتھ اترا، اور تمہارا یہ رویہ۔ اوپر آسمانوں کے فرشتے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، فرشتوں کو خبر ہوتی تو ہیبت سے بے ہوش ہو کر گر جاتے، آہستہ تو ہوش آتی، پوچھنے کیا فیصلہ؟ ہر طرف سے حق کی آواز، سچا فیصلہ، سچا فیصلہ۔ یہ ملائکہ اتنی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر فرمانے کی خبر پر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور تم یہ کتاب حق، قول فصل اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور تمہارا یہ رویہ، قبول نہیں کرتے، انکار کرتے۔ اور بہت سے لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں کلمہ کو، کوئی قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث مصطفیٰ پیش کرو تو فٹ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف۔ یہ رویہ تمہارا۔ کتاب کے تقدس کو دیکھو، اتارنے والا اللہ رب العزت، لانے والا جبریل، جس پہ اتارا گیا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کی کتاریں لگی ہوئی ہیں، نور ہی نور، برسات ہو رہی نور کی۔ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جب پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی فی مثل فلق الصبح، لگتا ہے کہ چاروں طرف صبح کا اجالا پھیلا ہوا، اتنی عظمت اس کلام کی، اور تم کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، آیت حق ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہماری برادری کے رسم و رواج کے خلاف، ہمارے باپ دادا کی تعلیمات کے خلاف۔ یہ آپ کا رویہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کفار سے مخاطب کہ یہ عظیم کلام کس انداز سے اترا،
اور تم اس کا انکار کرنے والے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم کرتے ہو اپنا شکر. رزق و معنی شکر، یعنی کلام عرب میں رزق شکر کے معنی میں بھی، اور تم کرتے ہو اپنا شکر جو ہے کس صورت میں؟ انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو. یہ تمہارا شکر، یہ بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو. اتنا عظیم کلام ہمیں ملا، رحمت رحمت، نبی رحمت، کلام رحمت، رحمان کی طرف سے. شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا، یہ تعلیمات ہم تک پہنچی، مگر تمہارا شکر کیا ہے؟ تم تکذیب، جھٹلاتے ہو. انسان کا کتنا افسوسناک رویہ ہے. بتجعلون، اور تم کرتے ہو، بناتے ہو، رزقکم، اپنے شکر کا حق، کیا؟ انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو. رزق ایک معنی حصہ بھی ہے، اور تم لیتے ہو اس سارے کلام سے اپنا حصہ. کیا حصہ؟ انکم تکذبون، کہ تم جھٹلاتے ہو. یہ تمہارا حصہ. جائے اس کے کہ لو اور قبول کرو، عمل کرو، اپناؤ، اس قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو، یہ ساری برکتیں حاصل کرو، مگر تم اس کلام پاک سے حصہ کیا لیتے ہو؟ جھٹلانے کا. تکذبون، جھٹلاتے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے یہ. اس پوری نعمت کو سمیٹو، پورا حصہ وصول کرو، یا پورا حق شکر ادا کرو. نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے سفر میں فجر کی نماز پڑھا کے فرمایا تھا کہ رات جو بارش ہوئی ہے، اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان کو نکھار دیا اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا بارش. اما من قال مطرنا بفضل اللہ، جن لوگوں نے کہا یہ بارش اللہ کا فضل ہے، اس کے ایمان میں نکھار آ گیا، اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، شاداب اور لہلہا اٹھا. اور جن لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ کس انداز سے ادا کیا کہ مطرنا بنوء کذا، کہ یہ بارش تو فلاں ستارے کی دین ہے، وہ کافر ہو گئے. اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا بھی ناشکری اور تکذیب ہے، کافر ہو گئے. وہ تو بارش، یہ دین کی عظیم نعمت، قرآن کی، اور تمہارا شکر کیا ہے؟ جھٹلانا. حق شکر یہ اس کلام کے تعلق سے خوب اس کو قبول کرو، خوب اس کو پڑھو، خوب اس پر عمل کرو. جو اس کے اوامر نواہی ہیں ان پر پوری طرح قائم ہو، جو حق شکر. مگر تمہارا شکر کیا ہے؟ تم جھٹلاتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. فرمایا کہ فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری جان حلق کو پہنچ جائے گی، بلغت پہنچ جائے گی، الحلقوم حلق تک، اور حلق تک پہنچ کے اٹک جائے گی. جان کنی کا عالم، سکرات الموت. اب معاملہ خطرناک اور گمبھیر ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. وہ جان پھنس چکی حلق میں، توبہ ختم، جان یہاں اٹکی ہوئی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اپنے مریض کو. تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا بھائی ہے، اور کوئی عزیز ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جان کنی کا عالم،
حلق میں جان اٹکی ہوئی اور تم دیکھ رہے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ ہم سے تم لا تعلق ہو چکے ہو، جیسے بڑے تم طاقتور اور وسائل کے مالک ہو، کچھ کرو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے تم سے بھی۔ نحن اقرب، اور ہم اقرب ہوتے ہیں، زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ، اس کے، اس میت کے، اس جو جس پر جاں کنی کا عالم ہے، منکم، تم سے زیادہ۔ اگر جو تم اس کی چارپائی پر بیٹھے ہو، تمہارا جسم اس سے چھو رہا اور مس ہو رہا ہے، تم نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، مگر ہم اس وقت وہاں تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے دو معنی، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ساری مخلوق کے لیے یہ معیت عامہ، جو علم، مشاہدہ، سمع اور بصر، قدرت، ملکیت، احاطہ، ان سارے معنی میں ذات اس کی عرش پر ہے، علم اس کا پوری کائنات پر۔ یہ اس سے مراد، اور زیادہ علماء اسی طرف گئے کہ مراد ملائکہ، ہم تمہارے قریب ہیں، یعنی ملائکہ کے ذریعے جو ہمارے مامور ہیں، ہمارے ہر امر کے تابع ہیں۔ ان کے قریب ہونے کا معنی یہ کہ ہم تمہارے قریب ہیں، کیونکہ ہمارے امر سے وہ آئے ہیں، ہمارے امر کو نافذ کریں گے۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ہمارے امر کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ اب تم قریب ہو، اپنے مریض کو دیکھ رہے ہو، اس کی جاں کنی کے عالم کو دیکھ رہے ہو، کچھ کر سکتے ہو؟ ہم سے تم مستغنی بیٹھے ہو، دین کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، تو کس چیز کے مالک ہو تم؟ اس لیے آگے فرمایا کہ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس کیوں نہیں اگر تم غیر محکوم ہو، مدین محکوم کو بولتے ہیں، دان یدین سے، اس مفعول کا صیغہ، اگر تم محکوم نہیں ہو، یعنی ہمارے امر کے تابع نہیں ہو، ہمارے حکم کے تابع نہیں ہو، اپنے آپ کو ہماری ملک سے دور سمجھتے ہو، ہمارے مملوک نہیں اپنے آپ کو قرار دیتے، وہ تم خود مستقل ہو، خود کچھ کر سکتے ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو، واپس لے آؤ اس کو۔ جان نکل رہی ہے، نکلنے والی، یہ نکل چکی، اور اگر تم ہمارے کسی امر کے تابع نہیں ہو، خود اپنے امر میں مستقل ہو، تو ترجعونها، واپس لاؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، واپس لا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی واپس لا سکا؟ تو تمہاری یہ ساری حرکتیں، یعنی وحی کا نزول، قرآن حکیم کا نزول، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اپنے آپ کو ہمارے حکم سے باہر نکالتے ہو، تو یہ ایک موقع ہے، کچھ کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو پھر یہ بات نوٹ کر لو کہ تم ہمارے محکوم ہو، کسی کا مرنا جینا ہمارے امر سے، اور تم کچھ بھی نہیں، ہمارا امر نافذ ہے، ہماری تقدیر چلنے والی اور نافذ ہونے والی۔ اب چونکہ اس آیت کریمہ میں موت کے وقت کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو احتضار بولتے ہیں، موت کا حاضر ہونا اور انسان کا قریب المرگ ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے سورت کا آغاز کیا اسی مسئلے پر اس کا اختتام فرما رہا ہے۔ آغاز سورت میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، 3 گروہوں کا ذکر تھا، سابقون کا،
جو کہ مقربین ہیں، اصحاب الیمین کا جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، اور اصحاب الشمال جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ انہی تینوں گروہوں کا ذکر ہے کہ موت کے وقت ان کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس اگر وہ مقربین میں سے ہے جس کی جان نکل رہی ہے، اگر وہ مقربین میں سے، یا سابقون سابقون ہے، اولئک هم المقربون، فرمایا یہ مقرب لوگ ہیں، تو اگر یہ مقربین میں سے ہے تو فروح وریحان وجنت نعیم، ان کے لیے خوشبو اور پھول اور جنت جو نعمتوں سے بھرپور، وجنات نعیم، نعمتوں والی جنت، یہ سابقون سابقون کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ بشارت موت کے وقت ملتی، ملائکہ موجود ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جنت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر، جنت کا کفن لے کر، روح قبض کرنے والا فرشتہ روح نکال کر جنتی فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں جنت کے کفن میں، اور جنت کی خوشبوؤں سے معطر ہوتا ہے، پھولوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی روح جو آسمانوں کی طرف جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش آتی۔ یہ مقربین السابقون السابقون، تو یہ شخص جو موت کے دھانے پر ہے، اگر یہ مقربین میں سے ہے تو فروح و ریحان، اس کے لیے خوشبوئیں اور پھول اور نعمتوں والی جنت، یہ گروہ۔ دوسرا گروہ اصحاب الیمین، جن کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر ہے وہ اصحاب الیمین میں سے، دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فرشتے اس وقت موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی، سلامتی تمہارے لیے ہر نقصان سے، ہر عذاب سے، ہر تکلیف سے، اب تم ابدی راحت میں رہو گے، ہمیشہ کی سلامتی میں رہو گے۔ من اصحاب الیمین، کیونکہ تم اصحاب الیمین میں سے، تمہیں قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ فرشتے یہ خبر دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ مکذبین میں سے ہے، جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے، جھٹلانے والا اس قرآن کا، شریعت کا، اللہ کے رسول کا، توحید کا، سنت کا، اور ضالین گمراہوں میں سے جو جان بوجھ کے گمراہی مول لے لیتے ہیں اور حق کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ فنزل من حمیم، نزل مہمان نوازی، ان کے لیے مہمان نوازی من حمیم، گرم پانی سے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی، وتصلیۃ جہیم، اور ان کا گرانا جہنم میں، ڈالا جانا جہنم کے اندر۔ تینوں گروہوں کا انجام بتا دیا، یعنی سابقون سابقون کا بھی، اصحاب الیمین کا، اصحاب الشمال کا، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس سے ثابت ہو کہ فرشتے موت سے قبل انسان کو اس کے انجام کی خبر دے دیتے ہیں، تیرے لیے جنت، تیرے لیے جہنم، تیرے لیے سلامتی، تیرے لیے عذاب۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات سے محبت اور شوق رکھتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کی محبت اور شوق رکھتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اس سے مراد موت ہے، اور موت سے سب ناپسند کرتے ہیں،
موت سے محبت کس کو ہے؟ موت کا شوق کس کو ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاملہ یہ ہے، جب ایک مومن مرتا ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کا کفن وہ دیکھتا ہے، جنت کی خوشبوئیں دیکھتا ہے. اب اس کا شوق ہوتا ہے جلدی موت آ جائے تاکہ رب تعالیٰ سے جا ملوں، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ جلدی میرے پاس آئے. اور اگر جہنمی ہے، فرشتے اس کو جہنم کی بشارت دیتے ہیں، جہنم کا عذاب دیکھ رہے، اب اس کو موت سے کراہت کہ میرا کیا بنے گا، کیا بنے گا میرا، موت سے بھاگنا کراہت. اور اللہ بھی اس کی ملاقات نہیں چاہتا کہ یہ انتہائی بد دین، بے دین، بد عمل، مشرک یا کافر یا بدعتی، تو اللہ بھی اس کی ملاقات نہیں چاہتا. یہ تینوں گروہ موت کے وقت ان کے انجام کی خبر اللہ نے دی. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہی ہے یقینی سچ. اصل میں الحق الیقین ہے موصوف صفت، بعض اوقات کلام میں اور زور پیدا کرنے کے لیے موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیتے، یہاں اضافت کی ترکیب بن گئی. حقیقت میں ترکیب توصیفی ہے. ان ھذا لہو الحق الیقین، الف لام کے ساتھ ترکیب توصیفی، الف لام کو حذف کیا اور موصوف کو مضاف کیا صفت کی طرف تاکہ کلام میں اور زور پیدا ہو. اب زور کیا ہے؟ بے شک یہی حق ہے، یقینی حق ہے، یقینی سچ ہے، جس میں شک و شبہ کی ایک بال کی نوک کے برابر بھی گنجائش نہیں. یہ ایسا دین، شریعت. فسبح بسم ربک العظیم، پر آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو کہ عظیم ہے. فسبح، تسبیح بیان کرو، بسم ربک العظیم، نام اپنے رب کی جو کہ عظیم ہے. اس آیت کے نزول پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اجعلوا فی رکوعکم، یہ دعا تم رکوع میں پڑھا کرو. سبحان رب العظیم، رب عظیم کے نام کی تسبیح، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم رکوع میں. اور سبح اسم ربک الاعلی، فائز کو سجدے میں پڑھو، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی. تسبیح کا حکم، تسبیح کا معنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک، ہر نقص سے پاک. اس کے لیے کمال مطلق ہے، کمال ہی کمال، کسی صفت میں، کسی نام میں، کسی فعل میں نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی کمی، کمال ہی کمال. اس کے افعال میں کمال، اس کی صفات میں کمال، اس کے ناموں میں کمال، اس کی ذات میں کمال. تسبیح کا اجر بھی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح کے دن میں 100 دفعہ تسبیح بیان کر لے، سبحان اللہ بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یعنی جو بندہ سچے دل سے، سچے عقیدے کے ساتھ تسبیح کرے، دل سے مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک، اور اگر مختلف درگاہیں، مختلف شراکتیں اس کے دل میں نجاست کی طرح بھری ہوئی ہیں، تو وہ کروڑ بار تسبیح بیان کرے کوئی فائدہ نہیں، جب تک عقیدہ صاف نہ ہو اور اس کے مطابق نہ ہو. واللہ تعالی ولی التوفیق. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.